آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آواز میری کھینچ رہا ہے. حضرات گرامی، انسانی نفسیات میں جو چیزیں انسان کو مرغوب ہیں، محبوب ہیں، انہی کے حصول کے لیے اس کے وجود میں حرکت ہے، خون گرم رہتا ہے اور وہ بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے. نفسیات والے کہتے ہیں کہ انکانشیس مائنڈ میں غیر شعور میں ہر چیز کی ایک اٹیچمنٹ پڑی ہوئی ہے اور اس اٹیچمنٹ کے حصول کے لیے اس کی نیند بھی ٹوٹتی ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ تاجر، یہ دوسرے تیسرے، ہم سب بھاگ رہے ہیں اسی دنیا کے حصول کے لیے. اس کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں، 8 سے آگے نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ اے محبوب، تو اپنی زبان مقدس سے یہ کہہ دے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ، والدین، چچا سب آبا میں آتے ہیں، دادا بھی آ جاتا ہے. اب کا لفظ عربی زبان میں مشترک ہے. اب میں چچا بھی آتا ہے، اب میں والد بھی آتا ہے، لیکن لفظ والد خاص ہے، وہ باپ کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ اذ قال لأبیہ آزر، تو اگر آزر والد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا قال لوالدہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزر چچا ہیں، والد نہیں ہیں، کیونکہ چچا کے لیے استغفار مانگنے سے رب نے منع کر دیا تھا. ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ. اس وقت تک وہ استغفار کرتے رہے جب تک اجازت رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ پکا میرا دشمن ہے اور یہ اس کی قیامت میں حشر ہوگا، آج کے بعد تو نے اس کے لیے بخشش نہیں کی. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اپنے والد کے لیے دعا ابراہیم آخری دم تک کرتے رہے، جس کا ذکر نماز میں آپ بھی کرتے ہیں. رب اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. رب اغفر لی ولوالدی،
مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اب والدین سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی صاحب اسلام ہیں اور والدہ بھی صاحب اسلام ہیں، اور چونکہ سرکار نے فرما دیا کہ حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے جتنے والدین آبا ہیں یا میری امہات ہیں، وہ ان سے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھے۔ تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگی، تو اس قال ابی آزر کو باپ بنا کر کہا کہ حضرت ابراہیم کے باپ جو تھے وہ کافر تھے۔ یہ کچی تحقیق والے لوگ ہیں جنہیں قرآن کی تمام آیات پر نگاہ نہیں ہے۔ اب مشترک ہے، والد خاص ہے۔ اب کے استغفار سے قرآن نے منع کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم والدین کے لیے کرتے رہے اور اب ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آبا میں دادا، چاچا، والد سب شامل ہیں۔ یہ مخصوص نہیں ہے، اس میں تعمیم ہے، عموم ہے، اور والد میں تخصیص ہے۔ والدین کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے۔ ان کانا آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا و ابناؤکم، اور تمہیں اپنی اولاد میں بیٹے سب سے زیادہ ہوتے ہیں محبوب، لیکن جب مذکر کا صیغہ آئے تو اس میں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے، تو قرآن کریم میں صیغہ جب جمع کا مذکر کے لیے لایا جائے تو مؤنث افراد سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ابناؤکم میں بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں۔ و اخوانکم، اس کے بعد بھائی کا بڑا رشتہ ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ گھر والی فوت ہو گئی تو دوسری آ جائے گی، لیکن بھائی وہ ہے کہ جو فوت ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو بڑا چنا ہوا ہے، خواہ وہ گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، خواہ اس مال کے اندر کھیتیاں ہوں، اس مال کے اندر مال تجارت ہو، یہ جتنے بھی مال کی قسم، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور مال تجارت کہ تم ڈرتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم بہت ہی پسند کرتے ہو، اچھے سے اچھے گھر بنانے، پھر گھر بنا کر اس پہ